باب الصلاۃ علی الفراش، فراش پر نماز پڑھنے کا بیان۔ فراش کے معنی بچھونا، زمین پر جو چیز بچھائی جاتی ہے اسے فراش کہتے ہیں، فرش علی الارض۔ اور یہاں جو بچھی ہوئی چیز ہوتی ہے کیا اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اولیت اولویت کسے حاصل ہے؟ اولیت یعنی پہلے ترجیح کس کو دینا چاہیے؟ بہتر کیا ہے؟ اولویت۔ اب عام طور پر جو روایات ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین پر سجدہ کرنا بہتر ہے، اس لیے کہ سجدہ عبدیت کی انتہا ہے، اور عبدیت کی انتہا زمین پر سجدہ کرنے سے ہوتی ہے۔ بندگی کا سب سے زیادہ اظہار زمین پر، چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ انتہائی تعبد اختیار کرنا چاہتے ہیں، بندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ زمین پر اپنے آپ کو لٹا دیتے ہیں، سلا دیتے ہیں، اور یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہیچ ہیں اور آپ ہمارے اس جو بھی منت جو بھی کیے ہوئے ہیں اس کو پورا کیجئے۔ تو اپنے اپنے خدائی اعتبار سے جن جن لوگوں کو انہوں نے تصور میں رکھا ہے تو ان کے سامنے یہ لوگ اپنے آپ کو مٹی میں ملاتے ہیں۔ کیا اسلام میں بھی یہ تصور ہے کہ مٹی میں اپنے آپ کو اسے کیا ترب وجہک، غبار آلود کرنا، کیا یہ محمود ہے؟ یا فرش پر نماز پڑھنا بھی جائز ہے؟ اس پر ثواب کے اعتبار سے کوئی کمی تو نہیں ہوگی؟ اوپر جو روایات گزرے ہیں، الصلاۃ علی الحصیر، الصلاۃ علی الخمرہ، الصلاۃ علی الفراش، یہ سب اسی کا جواب ہے کہ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ دل کے احوال کو جانتا ہے، اور دل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بندے کی بندگی کا فیصلہ کرتا ہے۔ کون بندہ کس حال میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے، انما الاعمال بالنیات، اللہ رب العزت ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اسی اعتبار سے بندے کے ساتھ معاملہ اللہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ انس بن مالک، ان کی نماز کا ذکر فرمایا حضرت امام بخاری نے کہ وہ فرش پر نماز پڑھتے تھے، فراش پر، بچھونے پر نماز پڑھتے تھے، جو بھی چیز بچھی ہوئی رہتی تھی اس پر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ، اور ہم میں سے ہر کوئی کپڑے پر سجدہ کرتا تھا۔ اب کپڑا کون سا تھا؟ متصل تھا یا منفصل تھا؟ کپڑا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے منفصل، جیسے کہ رومال وغیرہ بچھا کر ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو اس پر سب جمہور کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ امام شافعی علیہ رحمہ اکیلے متصل کپڑے پر سجدہ کرنے کو مناسب نہیں سمجھتے، مکروہ قرار دیتے ہیں۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ جو کپڑا بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے کہ آستین ہے، آستین پر یوں سجدہ کرنا، یا امامی کے شملے پر سجدہ کرنا، اس کو امام شافعی علیہ رحمہ تسلیم نہیں کرتے، اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پر بھی رد کرنا چاہتے ہیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض باتوں پر امام بخاری کے ان ردوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ امام بخاری مجتہد مطلق ہیں، مجتہد مقلد نہیں ہیں۔ تو جمہور یہ فرماتے ہیں نہ وہ مجتہد مطلق ہیں نہ مجتہد محض ہیں، بلکہ امام بخاری مقلد ہیں سراپا۔ تو امام شافعی المسلک ہیں، لیکن محدثانہ ایک فکر رکھنے کی وجہ سے بعض مرتبہ بعض چیزوں کو جزوی اعتبار سے ترجیح دیتے ہیں، اور یہ ترجیح دینا مخالفت کرنا نہیں ہے۔
اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ روایت دیکھیے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سویا کرتی تھی، کنت انام بین یدی، حضور کے سامنے سویا کرتی تھی، اور میرے پیر قبلے کی جانب۔ جب آپ سجدے کو جاتے تو آپ چھوٹا سا چوٹ لگاتے، تھوڑا سا اشارہ فرماتے، میں اپنے پیر سکڑ لیا کرتی تھی۔ پھر جب آپ کھڑے ہوتے تو میں پھر پیر لمبا کر لیا کرتی تھی۔ اور اس دن ہمارے گھر ایسے تھے کہ اس میں مصابیح کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کیا طریقہ جی بیٹھنے کا ہو، پیلس والوں کا طریقہ ہے، مصابیح کا کوئی چراغاں وراغاں نہیں۔ اب چراغ نہ ہو تو اس وقت میں ہاتھ کپڑے پر لگ رہا ہے یا پیر پر لگ رہا ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ یہاں ایک جواب ہمیں یہ بھی ملتا ہے، وہ بھی نواقض وضو میں مس المرأہ کو ناقض وضو قرار دیا امام شافعی علیہ الرحمہ نے۔ جو بھی عورت کے ہاتھ پر براہ راست ہاتھ لگا دے اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اولا مستم النساء سے انہوں نے استدلال فرمائی۔ اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں، دیکھیے یہ روایت آپ ہی کے مقلد نقل کر رہے ہیں اور یہاں ہاتھ لگا رہے ہیں، اور ہاتھ جو لگائے وہ کپڑے پر، اندھیرے میں کپڑے پر لگ رہا ہے یا پیر پر لگ رہا ہے وہ اللہ عالم، بہرحال ہاتھ تو لگ رہا ہے۔ تو نماز کی حالت میں مس مرأہ ہونے کے باوجود نماز فاسد نہیں ہوئی، اور نہ ہونا کیا چاہیے تھا، وضو فاسد ہو جانا چاہیے تھا، وضو ٹوٹ جانا چاہیے تھا، اور وضو کے ٹوٹنے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہاں کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ یہ فیصلہ کریں کہ وضو ٹوٹ گیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ مس مرأہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور جہاں پر مس مرأہ کا ذکر ہے وہاں پر مس فاحشہ کا ذکر ہے، یہ بات بتائی گئی۔ تو اذا قام بسطتہما، پتہ چلا دونوں پیر کو لمبا کر لیا کرتے تھی، اور اس وقت میں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں۔ حضرت عائشہ کی اگلی روایت وہ یہ اس بات کی خبر دیتی ہیں کہ آپ علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو وہ قبلے کے جانب پڑی رہتی تھی، تو ایسے پڑی رہتی تھی جیسے جنازہ رہتا ہے۔ دیکھو یہاں پر جنازہ بھی جنازہ بھی دونوں، جنازہ را در جنازہ کن، جنازہ کہتے ہیں صندوق کو، جنازہ کہتے ہیں میت کو، دونوں کو میت کی طرح پڑی رہتی تھی یا جنازہ کے صندوق کی طرح پڑی رہتی تھی جیسے پڑی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ تو جنازہ جو ہوا کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ کی طرف سر، حی علی الفلاح کی طرف پیر۔ تو آپ علیہ السلام حی علی الفلاح کی طرف کھڑے ہوئے ہیں، تو اس لیے کہ قبلے کی طرف جب سوتے ہیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ حی علی الصلاح کی طرف سر رہیں، حی علی الفلاح کی طرف پیر رہیں۔ تو آپ کا نماز پڑھنے کا آپ کی نماز پڑھنے کی جو جگہ تھی وہ اس جانب پیر کی جانب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہاں اشارہ کرنے پر وہ سکڑ لیا کرتی تھی۔ پتہ چلا کہ جنازے کی جو مثال دے رہی ہیں اس سے آپ علیہ السلام کے نماز کی سمت کو متعین کرنا مقصود ہے، اس کو انہوں نے متعین فرمایا۔ اگلی روایت میں کان یصلی وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معترضۃ بینہ وبین القبلۃ علی الفراش الذی ینامان علیہ، وہی بستر جس پر دونوں آرام کیا کرتے تھے اسی بستر پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پتہ چلا بستر اگر پاک ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشير بن المفضل قال حدثني غائب القتان عن بكر بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. یہاں بھی وہی رد کی بات ہے، سجدہ کرنا
باب السجودی علی الثوب، کپڑے پر سجدہ کرنے کا بیان کب؟ فی شدت الحر، اختیاری احوال میں نہیں، اضطراری احوال میں۔ اختیاری احوال اسے کہتے ہیں جن احوال میں بندے کو کرے یا نہ کرے چلتا ہے، لیکن یہاں چلتا ہے کہ بات نہیں کریں گے تو پیشانی جل جائے گی۔ عرب پیشانی جل جانے کے خطرے کو مد نظر رکھتے ہوئے باقاعدہ اپنے عمامے کو لا رہے ہیں سجدے کی جگہ پر، یعنی تو ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو ٹوپی کو ذرا سا یوں کر لیا، عرب سجدہ کرتے وقت تھوڑی سی پیشانی پر لا لیا اور سجدہ کر لیے، تاکہ بھئی جو گرمی ہے وہ ٹوپی کو لگ جائے اور پیشانی بچ جائے۔ تو اس طرح کوئی ٹوپی کو ذرا سا آگے، پھر اس کے بعد جب سجدے سے اٹھ رہے ہیں تو پھر ٹوپی کو ذرا پیچھے کر لیے۔ تو اس طرح بھی نماز کی حالت میں سجدہ کرنا، کبھی امامہ پر، کبھی قلنسوہ پر، کبھی دونوں ہاتھوں کے استین پر، استینیں ہوا کرتی ہیں جو آپ نے سجدہ کیا تو اس استین کو ذرا سا سامنے کر لیا، اور سامنے کر کے آپ استین پر کیا کر رہے ہیں؟ بھئی استینیں بڑے بڑے ہوا کرتی تھیں تو اس کو ذرا سجدے کی جگہ پر رکھ لیا کرتے تھے اور سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ تو اس پر شدت الحر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہمارے تمام ائمہ کے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک حرج ہے، تو اس کے رد بھی فرمانا چاہتے امام بخاری۔ آگے فرمایا ہم نماز پڑھتے تھے حضور کے ساتھ، ہم میں سے کوئی وہ گرمی کی وجہ سے اپنے کپڑے کو سجدے کی جگہ پر رکھ لیا کرتا تھا، اور وہاں جہاں پر سجدہ کرنا ہوتا تھا وہاں پر تھوڑا سا کپڑا رکھ کر سجدہ کرتے تھے۔ جی۔ باب الصلاة في النعال وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه قال نعم فاقلع نعلیک انک بالوادی مقدس طویٰ۔ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الصلاۃ فی النعال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ مقام مقدس میں ہیں، اپنے نعلین کو اتار دیجئے، مقام مقدس میں ہے، نعلین کو اتار دیجئے۔ اب جب حکم ہوا تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ تو طور کی جگہ تھی اور یہاں تو مسجد کی جگہ ہے، مسجد طور سے بھی زیادہ مقدس ہے، تو مسجد میں کیا نعلین پہن کر آ سکتے ہیں؟ سوال پیدا ہوا کہ بھئی، تو اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نعلین وہاں پر جب اللہ نے اتروا دیا اور یہاں نعلین پہن کر نماز پڑھنا گویا کہ مشیت الہی کے خلاف مسجد میں آنا ہوا۔ بھئی اللہ نے جب مقدس جگہ پر فقلا کا حکم دیا تو مسجد میں آنا بغیر مشیت الہی کے ہوا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہاں پر اللہ نے حکم دیا تو بہت سارے اس میں حکمتیں ہیں، لیکن اگر کوئی نعلین کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے، جیسے عیدگاہ آپ پہنچ گئے، نعلین کے ساتھ آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، بشرطے کہ وہ نعلین بوقت سجدہ موڑے، بوقت سجدہ ذرا مڑے، یا نہیں مڑے تو کوئی بات نہیں، تو ایسا آپ کا پیر نکل جائے نعلین سے جیسے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چپل جو بھی ہوا کرتے تھے اس سے تھوڑا وہ اپنی جگہ پر ہی ہوتے تھے، لیکن آپ کا پیر آرام سے اس میں نکل کر اتحیات میں جھک رہا ہے، جس وقت اتحیات میں بیٹھ رہے ہیں تو باقاعدہ دونوں پیر کو، ایک پیر کو سلانا دوسرے پیر کو کھڑا کرنا آسان ہے، اور سجدے میں جب جاتے ہیں تو زمین پر سے وہ دونوں پیر اٹھتے نہیں۔ تو یہ جو شرائط سجدہ ہیں، جس طرح پیر سجدے کی حالت میں ہونی چاہیے اس طرح اگر پیر ہے تو پھر آپ کے نماز میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کا جو شو ہے وہ ایسا ہے کہ جو مڑ ہی نہیں رہا ہے، تختے کی طرح ہو گیا، تو ایسے موقع پر فقہا نے منع فرمایا۔ جی۔ باب الصلاة في الخفاف وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رأيت جرير بن عبد الله بال
ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. یہ ابواب جو لا رہے ہیں وہ اس لیے یہودیوں کی مخالفت کرانا اصل مقصود ہے. یہود نعال کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، خفاف کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، نہ موزے کے ساتھ پڑھتے ہیں نہ جوتے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ان کی مخالفت یہ ہے کہ ہمارے یہاں تقدس کا جگہ سے تعلق نہیں ہے، تقدس دل سے ہے، تقدس جگہ سے نہیں. جیسے کہ وہ لوگوں کے یہاں توبہ کی دیوار ہے، بیت المقدس کے پاس توبہ کی دیوار، اور وہ دیوار کے پاس جائیں گے تو توبہ ہوگی، اگر دیوار کے پاس نہیں جائیں گے تو توبہ نہیں ہوگی. تو وہ توبہ کی دیوار کے ساتھ چپ کے رہتے ہیں ہمیشہ. اور ہمارے یہاں بھی کعبے کے جو برکات ہیں، اللہ نے وہ برکات کو پورے عالم میں پھیلا دیا. ہاں البتہ کعبے کے ساتھ مخصوص جو عبادات ہیں وہ کعبے کے ساتھ، جیسے طواف ہے، استلام ہے، ملتزم ہے، اور حتیم ہے، اور میزاب رحمت ہے، اور حجر اسود ہے، اور اس کا بوسہ، یہ سب کے سب کعبے کے ساتھ ہے. لیکن دیگر تمام باتیں، نماز آپ کعبے میں ہی جا کر پڑھنا ضروری نہیں، مسجد میں ہی جا کر پڑھنا ضروری نہیں. بے فرائض مسجد میں پڑھو اور دیگر نمازیں آپ اپنے اپنی جگہ پر پڑھو. تو یہ جو نمازوں کی گنجائش ہر جگہ پر، ذکر کی گنجائش ہر جگہ پر، توبہ کی گنجائش ہر جگہ پر، یہ اس بات کی طرف دلالت ہے امت مسلمہ کو کسی ایک جگہ کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا. عربی اس بات کی طرف دلالت. چنانچہ کیا کہا گیا؟ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس وقت میں آپ نے ضرورت سے فارغ ہوئے، پھر آپ نے وضو کیا، خفین پر مسح کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے، تو پوچھا گیا کیا آپ نے اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا؟ تو حضرت نے جواب دیا ہاں جی، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع مثل ھذا. تو ابراہیم فرمانے لگے وَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِأَنَّ جَرِيرَ كَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ. ان لوگوں کو تعجب اس لیے ہوا تھا کہ حضرت جریر سب سے آخری مسلمان تھے، یعنی مسلمانوں کے آخری، آپ علیہ السلام کے وفات سے چند دن پہلے اسلام قبول کیے. انہوں نے بھی اس طرح جو عمل کیا تو فوراً پوچھا کہ آپ خود دیکھے کہ نہیں کوئی صحابی آپ کو بتائے کیسا؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی میں خود دیکھا، آپ علیہ السلام ایسا کیے اس لیے میں بھی کر رہا ہوں. تو اس طرح، اس لیے کہ آخری اوقات میں آپ علیہ السلام بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں موزہ پہنے ہوئے تھے. آپ آخری اوقات میں بیمار بھی تھے اور بیماری کی حالت میں موزہ پہنے ہوئے تھے. وہی ایام میں انہوں نے موزے پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. جی. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. آپ علیہ السلام نے میں نے وضو کرایا، وضأت النبی، میں نے وضو کرایا آپ کو، اور آپ نے خفین پر مسح کیا اور نماز پڑھی. یہ روایتیں سے پہلے بھی گزر چکی ہیں. بتانے کا منشا یہ ہے کہ خفین پر سوائے شیعوں کے بقیہ امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ اس پر مسح کرنا سنت ہے، بوقت ضرورت، بوقت حاجت، بوقت مجبوری کر سکتے ہیں. جی. باب إذا لم يتم السجود. وبه قال حدثنا السلط بن محمد قال حدثنا مهدي عن واسل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحبسه؟ قال لو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. یہ باب ہے اگر کوئی سجدہ مکمل نہ کرے، سجدہ مکمل نہ کرے. بھئی بات چل رہی ہے، ابھی سجدے کی بات آئی ہی نہیں. اب سجدے کی بات آئی نہیں، پھر سجدے کی بات کیوں آئی؟ ارے بھئی شرائط نماز چل رہے ہیں نا بھئی، اس میں سجدے کی بات کیوں آئی؟ آپ کو میں نے بتایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ابواب کی ترتیب باندھتے ہیں وہ ترتیب میں تعلق ہوتا ہے. میں نے آپ کو نعال کے سلسلے میں کیا کہا شرط کہ نعال میں ایسا سجدہ ہونا چاہیے کہ جو سجدہ آپ کے پیروں کو زمین پر لگائے.
نعال ایسا نہ ہو کہ آپ کے سجدے میں کوئی خلل نعال کے ذریعے سے پیدا ہو جائے اور مسنون سجدے سے رکاوٹ پیدا ہو. ایسا سجدہ نہیں ہونا چاہیے. نعال ایسا نعال نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے آپ فرما رہے ہیں آپ نعال پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں یا خفاف پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ مکمل ہونا یہ ضروری ہے، اس لیے یہ باب قائم کیا. اشارہ اسی بات کی طرف، میں نے دیکھا ایک آدمی کو وہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، لیکن اس نے مکمل نہیں کیا. تو جب وہ نماز مکمل کر دیا حضرت حذیفہ نے اسے فرمایا ارے بھائی تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. وہ کہنے لگا قال وَأَحْسِبُهُ، کہنے لگا کہ بھئی میرا تو خیال یہ ہے کہ میں نماز پڑھ چکا ہوں، یعنی آپ کہہ رہے نہیں پڑھی لیکن میرے خیال میں پڑھ لیا ہوں. فرمایا ارے میاں اس حالت میں نماز پڑھتے پڑھتے مرے گا، یوں سمجھ کے امت محمدیہ کے شریعت کے خلاف تو مرا، محمد عربی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف مرا، سنت کے خلاف مرا، شریعت کے خلاف مرا، یہ سمجھا جائے گا. یعنی کیا مطلب، تیرا سجدہ وہ سجدہ نہیں جو سجدہ حضور کا سجدہ تھا، تو پتہ نہیں کس کو مذہب کا سجدہ کر رہا ہے. ٹانگیں تیری عجیب و غریب رکھا ہوا ہے اور اٹھ رہی ہیں سجدے کے موقع پر، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ تو بتانے کا منشا یہ ہے کہ نعال ہو یا خفاف ہو، اس بات کا خیال رکھیں کہ سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سجدہ ہو، ویسا نعال ہونا شرط ہے. جی. باب يبدي ذبعيه ويجافي جنبيه في السجود. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضر عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. اب سوال پیدا ہوا بھئی یہ باب کیوں آیا؟ چلو نعالین کے بارے میں تو وہ باب آیا تو سجدے کی بات آئی، تو یہ بات کیوں آئی؟ باب یبدی ذبعیہ، یہ باب ہے کہ ظاہر ہو دونوں بغلیں، ذبعی کسے کہتے ہیں؟ دونوں بغلیں، اور ویجافی جنبیہ، اور دونوں جو کلائیاں ہیں، کلائیاں ہو یا کوہنی ہو یا ہاتھ ہو کھندا ہو، یہ جدا ہو سینے سے، جدا ہو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بے کھندے جدا ہو بستر سے، تو یہ جدا ہو سینے سے، یعنی جدا ہونا چاہیے سجدے کی حالت میں، بالکل چپکے ہوئے نہ ہوں دونوں ہاتھ، اور نہ ہی دونوں ہاتھ بھئی بغلیں بالکل دبی ہوئی ہوں. کیا فرمایا حضرت نے؟ کیوں ایسا؟ حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی تم نے اجتباع پڑھا. کیا پڑھا؟ اشتمال، کپڑے کو لپیٹنا. کیسا لپیٹنا؟ مکمل طور پر. وہ باب آیا نہیں آیا؟ امام بخاری کو جب یہ لکھے تو فوراً یاد آ گیا ارے بھئی وہ چیز ہم یہ چھوڑ گئے نا. کون سی چیز؟ جس وقت ایک کپڑے میں لپیٹنے کی بات آئی، نماز کی بات آئی، وہاں یہ بات بتا دینی چاہیے تھی بھئی آپ لوگ اگر ایک کپڑے میں اپنے گدی پر باندھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو ذرا اس کا خیال رکھنا ہاتھ ذرا سجدے میں کھلے، ہاتھ ذرا سجدے میں کھلے، بغل بھی دکھائی دے، اس طرح لپیٹنا چاہیے. ایسا لپٹو مت کہ یوں آپ جائیں سجدے میں، یوں آپ اٹھ کر یوں باندھ لیں، اس سے کہ آپ کے ہاتھ ہی نہیں کھل رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے لفافے کی طرح اپنے بدن کو لپیٹ لیا ہے. اس طرح آپ مکمل طور پر بندش نہ کر لیں اپنے بدن کو بینڈیج کی طرح، بلکہ آپ ذرا ہاتھ کو کھلا رکھیے تاکہ ہاتھ وغیرہ سجدے کی حالت میں مسنون طریقے کے خلاف سجدے کرنے پر آپ کو مجبور نہ کرے وہ لباس. اس لیے یہاں حضرت نے ابواب کے اختتام میں اس کو بلا لیے تاکہ واضح ہو جائے. تو یہاں کیا کہا گیا کہ یبدیو یعنی دونوں مونڈھے آپ کے جدا رہیں اپنے بدن سے. اس کو روایت سے نقل فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے دونوں ہاتھ کشادہ رہتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی نظر آتی تھی،
بغل مبارک کی صفت کب نظر آتی تھی؟ جب آپ کے اوپر چادر نہیں ہوتی تھی. جب آپ پر چادر ہوتی تھی تو سجدے میں بعض مرتبہ چادر سرک جایا کرتی تھی نیچے، تو آپ کے بغل مبارک نظر آتی تھی. تو اسے کیا پتہ چلا؟ آپ کا لباس، مسنون لباس، وہ سنت والا لباس تھا. اب جو لوگ حج کو گئے، حج کو جب گئے تو ایک بڑا مجمع تڑکس کا کیا کہنے لگا کہ بھئی جب قانون ہو گیا ہے مطاف میں جانا طواف کرنے کے لیے، تو آپ کو احرام کی حالت میں جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور حالت میں جانے کی اجازت، سول ڈریس میں جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسے موقع پر بہت ساروں نے استفتاء کیا کیا کرنا. تو ہم نے یہ فتویٰ دیا بھئی آپ مکی لباس، احرام کا لباس بنا لیں، احرام کے لباس کو اپنا مکی لباس بنا لو. کیا مطلب؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اصل لباس وہ نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر، یہی تو اصل لباس ہے. تو آپ اپنا لباس بنا لیں، نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر. اب آپ اسی لباس کو آپ کیا کریں، اس لیے کہ آپ وہ لباس سوائے مکے میں کوئی اور جگہ نہیں پہن سکتے، اور اس سنت پر آپ سوائے مکے کی کسی اور جگہ نہیں پہن سکتے. عربی آپ اس کے عادی بھی نہیں ہیں. مکے میں پہنیں گے کوئی تعجب کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، مدینے میں پہنیں گے تو تعجب کی نگاہوں سے دیکھے گا، بھئی مدینے میں کیوں پہنا ہوا ہے. تو وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مدنی لباس بھی یہی لباس ہے جیسے کہ روایتوں میں موجود ہے. تو بتانے کا منشا کیا ہے؟ آپ اگر مکی لباس اپنا احرام کا لباس بنا لیں، آرام سے مطاف آپ جا سکتے ہیں. اس لیے کہ بھئی جو لوگ ہیں وہ جذبات سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. لیکن ہندوستانی لوگ بڑے جذبات سے عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، اور ان کے اندر ایک عجیب جذبہ ہے کہ بھئی میں کعبے کے پاس رہوں، کعبے کے طواف کروں وغیرہ وغیرہ. اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ایک بار طواف کر سے دوبارہ نہیں کر سکتے. تو اس جذبات کو پورا کرنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ تو اس طرح آپ اپنے مکی لباس بنا لیں احرام کو، اور آپ طواف کرتے رہیں جتنا آپ کے من چاہے. یہ دھوکہ نہیں ہے، ایک جذبہ ہے. کہ کسی نے کہا بھئی مسجد کو نہیں آنا، ہاں بھئی آپ کے جانے سے دوسروں کے حقوق مارے جا رہے ہیں، تب آپ کو جانا منع ہے. بھئی آپ کے جانے سے دوسروں کے حقوق مارے نہیں جا رہے ہیں، اس لیے کہ دوسرے بھی اپنی جگہ پر طواف کر رہے ہیں، آپ بھی جا کر کیجئے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. ابھی مسجد میں مثال کے طور پر کسی نے کہا خالی بھئی جو فرض پڑھنے والے ہیں وہ آئیں، اس کے علاوہ کوئی نہ آئے، فرض نماز کے بعد فوراً چلے جائیں. آپ نے فرض نماز کا بہانہ بنا کر مسجد کے اندر 4-5 مرتبہ جا کر نفل پڑھنے کا ارادہ کر لیا، تو آپ کر سکتے ہیں. اس میں حرج کیا ہے؟ بھئی مسجد آباد ہونے کے لیے ہے، مسجد بند ہونے کے لیے نہیں ہے. تو آپ نے منشأ مسجد خوش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عربی مسجد بند رہنے سے خوش ہوگی یا آباد رہنے سے خوش ہوگی؟ تو لوگ چاہتے ہیں مسجد بند رہیں، لیکن آپ مسجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں. جاتے رہیے، آباد کرتے رہیے. یہ مسجد کے لیے بھی عافیت ہے. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے جتنے مساجد پر حالات آئے وہ تمام وہی مساجد پر آئے جن مساجد کو لوگوں نے آباد نہیں کیا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قال أبو حميد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عمرو بن عباس رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تحفروا الله في ذمته. وبه قال حدثنا نعيم قال حدثنا ابن المبارك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال
وقال علي بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سيار عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال يا أبا حمزة وما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں نے ایک طویل وقفے کے بعد دوبارہ لکھنا شروع کیا ہے. جہاں جہاں طویل وقفہ امام بخاری کا ہو جاتا ہے وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرنے کے عادی ہیں. جہاں طویل وقفہ نہیں ہوتا وہاں بسم اللہ کے بغیر لکھتے ہیں. شربری رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے میں 27واں باب یبدی ضبعیہ و یجافی جنبیہ فی السجود ہے تو 28واں باب فضلی استقبال القبلہ ہے. گویا وہی کتاب کا تسلسل جاری ہے. پھر درمیان میں بسم اللہ کیوں ہے؟ فصل ہونے کی وجہ سے. یہ کیا حرکتیں کرتے رہتے ہیں؟ سو دماغ میں خراب ہے کیا؟ نماز کی طرح بیٹھنا چاہیے اسباق میں. اور جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ ذہن نشین کرتے ہیں. اب اس کو پوچھو کیا باتیں بتائیں، بھول جائے گا. ایسا حرکتیں کر لگ بیٹھے رات تو کبھی ہاتھ کے کبھی داڑھی کبھی پگڑی. میک اپ سے کرنے کی جگہ کیا یہ؟ باب فضلی استقبال القبلہ. تو اس لیے امام بخاری نے باب باندھا کہ یہ استقبال قبلے کی فضیلت کیا ہے. اب یہاں اشکالات بہت سارے ہو رہے ہیں. ان اشکالات کا جواب انشاءاللہ میں کل دوں گا. اشکال سن لیجئے پہلے کہ استقبال قبلہ کی فضیلت پر حضرت نے باب باندھے. پھر اس میں ایک جملہ بڑھا دیا یستقبلو باطراف رجلیہ القبلۃ، کہ بندہ جو بھی قبلے میں کھڑا ہوگا سب سے پہلے اپنے دونوں قدم کو قبلے کی جانب رکھے گا. یستقبلو باطراف رجلیہ القبلۃ. پھر کیا کہا؟ یستقبل القبلۃ باطراف رجلیہ. دوسرے نسخے میں موجود ہے. یہ ابو حمید حضور علیہ السلام سے نقل کرتے ہوئے یہ جملہ فرماتے ہیں. اور آپ کو میں اس سے پہلے بھی بتا دیا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بات اچھی لگے اور وہ امام بخاری کی سند کے مطابق نہ ہو. امام بخاری کی سند، بھئی ان کے کچھ سند کے شرائط ہیں، ان شرائط پر وہ باتیں نہیں اتر رہی ہیں لیکن بات ہے بڑی اچھی، بات مستند ہے. اسی کو میں نے آپ حضرات کو پہلے بتایا اس باب کے شروع میں کہ بعض مرتبہ متن مستند ہے، سند پر کلام ہے. اسے کہتے ہیں متن کا درجہ تواتر کا ہے، متن کا درجہ شہرت کا ہے، متن کا درجہ قبر آحاد کا ہے، متن کا درجہ تائیدات کے ذریعے سے متن اپنے مقام پر پہنچا ہوا ہے. لیکن حضرت نے کیا فرمایا؟ عربی متن اگر قابل ہو تو پھر اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں. یہ اشارہ فرما رہے امام بخاری. تو یہ غیر مقلدین کے لیے بھی ایک سبق ہے. وہ کیا؟ متون اگر قابل قبول ہیں تو سند کو دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے. کیا مطلب؟ دیگر تائیدات کے ذریعے سے اگر متن کی تائید ہو جائے، دیگر سندوں کے ذریعے سے اگر متن کی تائید ہو جائیں تو پھر متن میں آپ قبول کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور ابھی جو کلام ہے وہ سند میں ہے، متن میں
نہیں، جب متن میں کلام نہیں ہے تو پھر متن کو متروک کیوں قرار دے رہے ہیں؟ آپ سند کو متروک قرار دیجئے. عربی اسی لیے دیکھیے صاحب مشکات نے مشکات شریف کو جو ترتیب دی ہے وہ متون کے اعتبار سے ترتیب دی، سند کے اعتبار سے نہیں. کیوں؟ حضرت فرماتی تمام متون جو بھی مشکات میں بیان کردہ ہیں وہ سب کے سب مقبول متون ہیں، مشہور متون ہیں اور قابل استدلال متون ہیں، متکلم متون نہیں ہیں. اب رہی بات سند پر تو تمام محدثین کلام کرتے رہتے ہیں. حضرت نے فرمایا اس وقت میں خالی سند بول کر آپ کہیں متن کو بھی بے سند نہ بنا دیں. اس لیے متون کو جمع کر دیا تاکہ متون معروف ہو جائے، مشہور ہو جائے، مقبول ہو جائے اور پھر اس کے سلسلے میں تدریس جاری و ساری رہی. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے متون کے سلسلے میں درس دیا. سند کا درس تو آپ نے بعد میں دیا. پہلا درس جو آپ نے شروع کیا وہ مشکات کا شروع کیا. مشکات کے شروع کرنے کا وجہ کیا ہے؟ تاکہ ذوق حدیث پیدا ہو جائے. جب ذوق حدیث پیدا ہو جائے تو پھر اس کے بعد شوق حدیث بھی پیدا ہوگا. پھر شوق حدیث پیدا ہو جائے تو پھر تحقیق حدیث کا ایک جذبہ بھی پیدا ہوگا. پھر آپ سیاستہ ان کے سامنے پیش کیجئے، وہ قبول کر لیں گے. اگر آپ مشکات پڑھے بغیر آپ یہاں تشریف لے آتے تو پھر یہاں آنے کے بعد جس وقت سندوں پر کلام ہوتا اور پھر دیگر باتیں ہوتی تو آپ حدیث کے سلسلے میں یہ تصور کرتے ارے بھئی حدیث ایک ایسا خشک فن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو زبردستی تر ہونا پڑتا ہے. ایسی بات نہیں. احادیث اپنی جگہ پر بہت ہی متبرک فنون ہے اور اس کا تعلق متون سے ہے، لیکن وہ متون آئے ہیں ان سندوں کے ساتھ جن سندوں سے ہم لوگوں تک وہ متن پہنچا ہے، تو وہ سند کبھی قابل قبول ہوتے ہیں، کبھی قابل رد ہوتے ہیں. اس کو فقہا نے کل اپنے کلام کے ذریعے سے منقح کر دیا، واضح بھی کر دیا. تو بس اتنی بات بتانا چاہتے ہیں. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ اس کو ابو حمید نے فرمایا، حضرت سے نقل کرتے ہوئے روایت نقل فرماتے ہیں. روایت کیا ہے؟ دیکھیے یہ جو باب قائم کیا، باب یستقبل باطراف رجلیہ القبلہ، آگے بھی ایک باب آ رہا ہے. پھر وہاں اشکال پیدا ہوگا کہ بھئی جب باب آ رہا ہے پھر یہاں کیوں لکھے؟ جب مستقل باب آ رہا ہے یہاں لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو 3 باتیں یہاں اشکالات کے طور پر پیدا ہو رہے ہیں، وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے. فی الحال آپ فضل سمجھ جائیں استقبال قبلہ کا فضل کیا ہے. شرائط نماز میں اب یہ تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد وضو بھی کر لیے، کپڑا بھی پاک ہو گیا، بدن بھی پاک ہو گیا. اب آپ جس وقت نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو وہ اوقات متعین فرما کر آپ آ جائیں گے قبلے کی طرف. دیکھو قبلے کی طرف آنے سے پہلے اوقات دیکھ لینا چاہیے. قبلے کی طرف آپ آ رہے ہیں تو آپ یا تو فرض کے وقت میں آئیں گے یا تو نفل کے وقت میں آئیں گے، بس 2 ہی وقت، یا مکروہ وقت میں آئیں گے. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں آپ وضو کر لیے آ جائیے. آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بھئی کیا میں آپ اشراق پڑھنا چاہتا ہوں، کیا اشراق کا وقت ہے؟ تو آپ کو محسوس ہوا ہاں بھی اشراق کا وقت ہے، آپ اشراق پڑھ لیجئے. چاش کا وقت ہے، چاش پڑھ لیجئے. تہجد کا وقت ہے، تہجد پڑھ لیجئے. نہیں ہے بیٹھ کر انتظار کر لیجئے. وقت دیکھ کر عمل کرنے والا سست ہو جاتا ہے. اب دیکھیں 5 منٹ 6 تہجد کے چھوڑو بھی سو جاتی نہیں. آپ جائیے، اٹھ گئے جائیے وضو کیجئے. وضو کرنے کے بعد وقت دیکھیے، ہاں بھئی الحمدللہ وقت ہے تو آپ فوراً پڑھ لیجئے. نہیں ہے تو انتظار کیجئے، نفل کا وقت ہوگا کوئی بھی نفل پڑھ لیجئے. بس سعادت کی بات ہے، سعادت فوراً حاصل کر لیجئے، اس میں تاخیر نہ کیجئے، یہ بتانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے روایت میں حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے. پتہ ہے چلا نمازیں کئی نمازیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نمازوں کی مختلف شکلیں ہیں،
لیکن ہم جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو ذات رکوع و سجود کہا جاتا ہے، ذات رکوع و سجود کہا جاتا ہے، یعنی رکوع اور سجدے والی نماز۔ یہ نماز کون سی ہے؟ رکوع اور سجدے والی نماز۔ تو پتہ چلا تو دیگر تمام امتوں میں کسی رکوع ہے تو کسی کی نماز میں سجدہ ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں ہیں، دونوں ایک ساتھ تو دونوں ایک ساتھ اگر کسی کی نماز میں ہے تو کس کی نماز میں ہے؟ وہ ہماری نماز ہی میں ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی نماز میں۔ تو چنانچہ کیا فرمایا؟ من صلی صلاتنا، دوسری بات واستقبل قبلتنا، اس سے مراد قبل کعبہ ہے۔ بھئی یہ تو یہودیوں کے قبلہ ہے بیت المقدس، اس کی طرف قبلے کی طرف نماز پڑھنے والی ایک بڑی جماعت ہے، وہ تو سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم، اس پر واضح ہو گئی کہ 17 مہینے جب مسلمان یہودیوں کی قبلے کی طرف نماز ادا کر رہے تھے، انتہائی خوش تھے وہ لوگ، انتہائی خوش تھے۔ ارے بھائی ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، اتنا خوش اتنا خوش اتنا خوش۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارے قبلے کا کیا کر لیا؟ جس وقت میں قبلہ تحویل قبلہ کا حکم ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ وہ لوگوں کا چہرہ چونگے کی طرح ہو گیا۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، اعتراض کرنے لگے؟ نہیں کرنے لگے۔ کون؟ پاگل لوگ، سیقول السفہاء۔ واستقبل قبلتنا، وہ ہمارے قبلے کا استقبال کرے، یعنی ہمارے قبلے کا رخ کرے۔ تو یہی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واستقبل قبلتنا فرائض میں فرض ہے، واجبات میں واجب ہے، سنتوں میں سنت ہے، نوافل میں نفل ہے، حضر میں ضروری ہے، سفر میں اختیار ہے۔ امام صاحب کا مسئلہ ختم۔ امام صاحب بڑے اعتدال سے فرماتے ہیں، اتنا اعتدال سے فرماتے ہیں، اس میں اتنا ڈھیل نہیں دیتے کہ شرارت کرنے والوں کی شرارت کی گنجائش نکل آئے، شرارت کرنے والوں کی حضرت ان تمام چیزوں کو مرتب اور مجمل قرار دیتے ہیں۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ قبلہ رخ کرو، واستقبل قبلتنا، اور پھر وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہم جو ذبح کرتے ہیں وہ کھائے۔ اب یہ جو شرائط ہیں یہ 3، یہ زمانے کے اعتبار سے بدلتے رہتے۔ اگر آپ دیکھیں گے شیعوں کو دیکھ لو مثلا، فی الحال لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے، شیعوں کو دیکھ لیجیے، صلی صلاتنا ذات رکوع و سجود پڑھتے ہیں، واستقبل قبلتنا بھی کرتے ہیں، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں۔ تو پھر کیا یہ شرائط کلی ہر زمانے میں پائے جائیں گے؟ اس پر بہت بڑا کلام ہے، لمبا کلام۔ ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت نے تعارف اہل سنت والجماعت کی الگ الگ شرائط لگائے۔ یہ جو آپ نے شرط لگائے یہ مکی اور مدنی خیر القرون کی شرط ہے، ورنہ آپ دیکھو جتنے منافقین ہیں، صلی صلاتنا، واستقبل قبلتنا، اکل ذبیحتنا، ہیں کہ نہیں ہیں؟ پھر کیسا بھائی؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ارے بھائی سوال پیدا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ فتویٰ تو دے رہے ہیں فذالک المسلم، ارے وہ تو مسلمان ہیں، الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ، فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ذمے ہے۔ فلا تخفروا اللہ فی ذمتہ، فرمایا اللہ کی ذمہ داری میں غداری مت کیا کرو، اللہ کی ذمہ داری میں۔ تو حضرت امام صاحب علیہ رحمہ اور فقہا یہ فرماتے ہیں ہر زمانے میں اہل سنت والجماعت کا تعارف، جیسے کہ اللہ کے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے زمانے میں تعارف اہل سنت کیا بیان فرمایا؟ بیان یہ کیا کہ تعارف اہل سنت توقیر الشیخین، توقیر الشیخین، تعظیم الختنین، المسح علی الخفین، یہ 3 علامات اہل سنت ہیں۔ ہر زمانے میں اکابر نے، اہل سنت نے 3 علامات بیان فرمائے، ان 3 علامتوں کے ساتھ
ان 3 علامتوں کو جو علامات حضور نے بیان اس کو چھوڑیں نہیں، یہ تو ہیں اپنی جگہ پر۔ اچھا اگر آپ چلو من صلی صلاتنا لے لو، اسی بات میں سب ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ شیعوں کی نماز من صلی صلاتنا نہیں ہے، کیوں؟ وہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، 3 وقت کی نماز پڑھتے ہیں۔ صلی صلاتنا نکل گئے نہیں نکلے؟ وہ سجدہ زمین پر نہیں کرتے، ٹھکری پر کرتے ہیں، نکلے کہ نہیں نکلے؟ اور باطل فرقوں کو لے لیجئے، جماعت المسلمین وہ تنہا نماز پڑھتے ہیں، من صلی صلاتنا میں شامل ہیں، کہا نہیں، کیوں؟ ان کے یہاں ولا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ثابت ہوگا اسی وقت جب وہ مرے گا۔ فرمایا مرنے تک کوئی بھی امام بننے کا قابل نہیں۔ جب امام بننے کا قابل نہیں، ان صلاۃ تنہا، ہر ایک کو تنہا نماز پڑھنا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، تو انہوں نے یہ طے کر لیا۔ تو آپ اٹھا کر دیکھیں گے من صلی صلاتنا، غیر مقلدین کو اٹھا لیجئے، غیر مقلد من صلی صلاتنا میں ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھائی معذوری والی نماز پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو قصیتین کی تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی نماز کون پڑھتے ہیں؟ اور وہ جو نماز ٹانگ چوڑی من صلی صلاتنا میں ہے نہیں ہے، اور حلق پر ہاتھ من صلی صلاتنا میں ہے نہیں ہے۔ ارے بھئی وہ جو بے وقت ہر یوں کہنا ہے کہ بھئی سنت قبل از نماز مغرب بھی ہے من صلی صلاتنا ہے نہیں ہے، فجر کے بعد بھی عصر کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں من صلی صلاتنا میں ہے نہیں ہے۔ شرائط میں اگر آپ دیکھیں گے من صلی صلاتنا کے ذریعے سے سب کو خارج کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا افضل الصلاۃ صلاۃ الانبیاء، امام ہو، امام الانبیاء، مقتدی ہو، انبیاء، یہ سب سے زیادہ افضل۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بے قرات خلف الامام نہیں ہے، لیکن یہ لوگ نہیں مانتے قرات خلف الامام نہ ہونے کو، من صلی صلاتنا میں ہے نہیں ہے۔ تو اس شرط پر اگر آپ بغور مطالعہ کریں گے تو بہت ساروں کو آپ ڈیلیٹ ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک جامع اصول ہے، اس پر بہت ساروں کا کلام کیا جا سکتا ہے۔ چلیے۔